باب الجذام، جذام بوزن غراب ہے۔ جذام کیا بیماری ہے؟ ایک بیماری ہے جو چمڑے کو لگتی ہے، جلد کی بیماری ہے، مرض الجلد فی البدن۔ وقال عفان، آگے عفان سے روایت ہے، قال حدثنا سلیم بن حیان، عفان سے اب عثمان بن عفان مراد نہیں ہے کہ اس کے والد عفان سے، یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ میں سے ایک استاد مراد ہے۔ آگے فرما رہے قال حدثنا سید بن مینا سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى، کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیرہ یا ولا طیرہ، اور بدشگونی وغیرہ یا کیا کہنا کہ جب کسی آدمی کو قتل کیا جائے تو اس کے بدن سے یا اس کے سر سے ایک پرندہ نکلتے وغیرہ، یا کیا کرنا بدشگونی کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ولا ہامہ، اور اس طرح سے ہامہ بھی نہیں، ہامہ منا مقتول کے سر سے پرندے کا بننا اور چو چو کرنا، آوازیں لگانا، جب تک اس کے قتل کا بدلہ نہ لیا جائے نا تو اس وقت تک ہی آوازیں لگاتے۔ ولا سفر، اور اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی اور بلاؤں کی منہ جو ہے کھلے رہتے ہیں، شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سفر مظفر ہے، اس میں آدمی کامیاب ہو جاتے ہیں، کامران ہو جاتے ہیں۔ وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، آگے فرمائے کہ مجذوم آدمی سے ایسے دور رہنا جیسے آدمی شیر بیڑیے سے اور درندے سے دور رہتا ہے۔ اب اس حدیث میں فرمانا کہ کیا کرے، بیماری نہیں لگتی، لا عدوى، اور اسی طرح سے کسی سے بیماری متعدی نہیں ہوتی، وائرس وغیرہ جو ہے نا یہ کیا نہیں کر سکتے کہ کسی کو بیماری نہیں لگا سکتی، تو اصل میں مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بیماری نہیں لگتی، لا عدوى فرمایا۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ میرے اونٹوں کو خارش لگی ہے تو کیا کروں، اس سے دوسرے اونٹوں کو میں الگ کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایک اونٹ سے دوسرے کو خارش نہیں لگتی اور نہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ تو پھر اس نے فرمایا کہ اس سے تو اور اونٹ بھی خراب ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ بتاؤ کہ خارشی اونٹ آ جائے نا، اس سے دوسرے اونٹوں کو بیماری لگتی ہے تو میں نے مان لیا، لیکن یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے وہ خارش لگائی؟ تو کوئی جواب نہیں تھا اس کے ساتھ، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کے لیے۔ اور اسی طرح سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ بیٹھ کے مجذوم کے ساتھ کانا تناول فرمایا تو اور اسے کہا تھا کہ قل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، کھاؤ اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، جبکہ ایک حدیث میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ بیمار شخص سے دور رہو، مجذوم شخص سے دور رہو۔ اس طرح ایک شخص آیا تھا جذام کی بیماری میں مبتلا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے قولی بیعت کی، ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کی۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ مریض شخص کو کسی تندرست اور صحت مند شخص کے پاس نہیں لے کے جانا۔ تو اب ان حدیث میں بظاہر تعارض لگتے، لیکن اس میں کوئی تعارض نہیں، اصل میں بات یہ ہے نا کہ بات سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بیماری جو ہے نا نہیں لگتی، بیماری کو لگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسی لیے احتیاط کا حکم دیا ہے نا کہ بیمار شخص کے پاس مت بیٹا کرو، یعنی جو کیا ہو ایسی بیماری مبتلا ہو کہ جو زیادہ متعدی ہو، زیادہ اس میں کیا ہو تعدی ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی فرمایا ہے نا کہ مجذوم سے دور رہو، یا ایسی بیماری کا شخص جو متعدی بیماری سے دور رہو تاکہ اس کا عقیدہ محفوظ رہے، وہ اس طرح سے کہ وہ سمجھے گا کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی یا یہ بیماری خود سرایت کر گئی، حالانکہ سرایت بیماری نہیں کر سکتی، اللہ لگاتا ہے نا، لیکن اس کا ذہن بیماری کی طرف جائے گا تو عقیدے میں خرابی ہوگی، تو اس لیے بہتر نہیں۔ اور امام ابو الحسن اشعری سے اب جو ہے نا وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ بیماریاں بذات خود اثر نہیں کر سکتی، اور اسباب وغیرہ تاثیر کے وہ کیا نہیں ہے، اتنے قائل نہیں ہے۔ ماتریدیہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ اسباب علت تو نہیں ہے، ہاں بس سبب ہی کے درجے میں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی یا بیماری نہیں لگتی یا وائرسز کے ذریعے سے،
جراثیمز کے ذریعے سے، جرثومیں جو ہے نا یا مائکروبز وغیرہ جو ہے نا، ان کے ذریعے سے بیماریاں علت کے طور پر نہیں لگتی۔ علت کا کیا مطلب ہے؟ بذات خود تاثیر نہیں کر سکتی کوئی چیز، بلکہ اللہ اثر ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو سبب کے درجے میں ان چیزوں سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ سبب کے درجے میں کیا کرنا؟ حفاظت کرنا، حفظان صحت کرنا، اور کیا کرنا؟ خود کو بچانا۔ اس کا شریعت میں حکم ہے کہ خود کو بچاؤ، خود کو بیمار نہ ہونے دو، اور بیماری کے سامنے خود کو مت ڈالا کرو، مت اپنے آپ کو پڑے رہنے دو، بلکہ اس جگہ سے دور رہو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمانا کہ علت کے درجے میں، مسبب کے درجے میں شمار نہیں کر سکتے کہ کیا کر لے اس کو علت سمجھ لے کہ یہ بیماری بذات خود لگتی ہے اور اس میں یہ طاقت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ نہیں، طاقت ڈالنے والے، اثر ڈالنے والا یا اس کو متعدی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ باب المن شفاء للعین، اس باب میں ذکر کر رہے کہ یہ جو من ہے نا، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ من اسرائیل پر نازل کیا جاتا تھا، من و سلوہ۔ تو من کس کو کہتے؟ کمبی کو کہتے ہیں، سام کی چتری، مشروم۔ اس میں آنکھ کے لیے شفا ہے، اس کا جو پانی ہے نا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جب استعمال کیا جائے گا نا تو اس میں شفا ہوگی انسان کے لیے۔ وبی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن، یہ بھی کیا ہے؟ من میں سے، وماؤها شفاء للعين۔ وقال شعبة واخبرنا الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم انكره من حدیث عبد الملک، کہ میں نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ صحیح سمجھا۔ باب اللدود، لدود کا معنی ہے نا کہ منہ کی ذریعے سے کیا کر لے؟ دوائی پلائے۔ اورل جو کیا ہے؟ اورل میڈیسن ہے، اس کو کہتے ہیں۔ منہ کی ذریعے سے کیا کرنا؟ دینا، اور منہ کی ذریعے سے ڈراپس، قطرے وغیرہ ڈالنا، منہ کی ذریعے سے کھانا۔ وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صاحب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر وغیرہ اٹھا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر بوسہ دے کر قول فرمایا، کچھ کلمات وغیرہ بھی کہے۔ قال کی فرما رہی رہی کہ وقالت عائشة لددناه في مرضه، بعض الوفات میں ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوائی پلائی تھی، کڑوی تھی۔ فجعل يشير إلينا ان لا تلدوني، تو اشارے سے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ مجھے نہیں پلانا، نہیں پلانا۔ وقلنا، تو ہم نے کہا کہ شاید یہ اس لیے کہہ رہے کہ نہیں پلانا، اور مریض کو تو اسی بھی دوائی پینا اچھا نہیں لگتا نا، تو کراہیت المریض للدواء۔ فلما فاق، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا بہتر ہو گئے، قال فرمائے الم انہکم ان تلدونی، میں نے تمہیں روکا تھا کہ نہیں پلاؤ، نہیں پلاؤ، اور تم مجھے پلاتے رہے۔ قلنا، ہم نے کہا کہ کراہیت المریض للدواء، ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ اس وجہ سے برا مان رہے کہ یہ کیا ہے؟ بیماری آپ کو۔ فقال، فرمائے کہ لا يبقى احد في البيت الا لد، سب کو کیا کر دو یہ کڑوی دوا پلا دو منہ سے۔ تم لوگوں نے کیوں مجھے پلایا منع کرنے کے باوجود؟ وہاں الا لد وانا انظر میں ذکر تھی الا العباس، صرف عباس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں پلانا۔ فإن لم يشهد، وہ تمہارے ساتھ نہیں تھے، اس میں یعنی حاضر نہیں تھے، یا اس نے اس کام میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے پلوایا نا کہ دنیاوی سزا کچھ پا لینا تو اخروی سزا سے بچ پائیں گے۔ اور یہ تو بزرگوں کا دستور ہے نا کہ اگر کسی شخص کے متعلق انہیں معلوم ہو جائے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ممکن ہے کسی سزا میں گرفتار ہو جائے، تو پھر وہ کیا کر لیتے ہیں؟ مار لیتے ہیں، یا کسی طرح سے سزا دے دیتے ہیں نا کہ اللہ کی سزا سے بچ جائے۔ وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، تو اس کو یہ جو گلے کا جو ورم ہوتے ہیں نا، بیماری وغیرہ، اس کے لیے میں نے کیا کر دیا تھا؟ اس کے لیے کچھ تعویذ وغیرہ اسی طرح سے کچھ لٹکایا تھا۔ پھر آگے کیا کہہ رہے؟ فقال علامہ تدغرنا، کیوں تکلیف پہنچاتی ہو گلا دبا کی اولاد کننا، اپنے بچوں کے لیے،
بهذا العلاق یا علاق یا علاق اس ورم کی وجہ سے علیکن بهذا العود الہندی استعمال کرنا پہ نبی ثبت اشفیہ من ذات الجنب ویسعت من العذرہ اور نہ کہ بھی ڈالی جاتی اس کی دوائی اور عذرہ بیماری سے ویلد من ذات الجنب فسمیت زہری یقول بین لنا اثنتین دو تو ہمارے لیے بیان کی کہ ذات الجنب اور عذرہ ولم يبين لنا خمسة بقیہ 5 چیزیں ہمارے لیے واضح نہیں فرمائی قلت لسفیان فإنما مرنے قل علقت علیہ کہ میں نے کیا کر دیا اس کے لیے ڈال لیا تھا قال لم يحفظ اس کی معلوم نہیں یاد نہیں رہا انما قال علقت عنہ ہے اصل میں لفظ حافظته من فی الزہری زہری صاحب سے میں نے روبرو یہ بات سنی ہے ووصف سفیان الغلام اور آگے سفیان صاحب نے یہ بات ہے کہ یحنک بالاسبع کہ انگلی کے ذریعے سے تلو جبڑا وغیرہ جو ہوتے ہیں اوپر والا یا نیچے یہ اس طرح سے گلا دبایا جاتا تھا تحنیک کی جاتی تھی وادخل سفیان فی حنکہ انما یعنی رفع حنکہ باصبعہ سفیان صاحب نے اس کی پریکٹیکلی صورت بتائی نا کہ انگلی اندر داخل کر کے گلے کو زور دیتے تھے نا تو اس طرح سے وہ جو کیا ہوتے ورم ہوتے وہ ختم ہو جاتے ولم یقل اعلق عنہ شیئا کہ کیا کر لو اس کو اوپر کر دو اعلق یعلق اعلاق کا کیا معنی ہوتا ہے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کو کیا کر دے دبا دے وجو پر والا لف کیا ہے لہات اوپر جو کوا ہے نا چھوٹا سے جو گوشت والا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے نا جبڑے کے اندر حلق سے ذرا باہر اس کو کیا کر دینا ذرا دبا دینا اس کو کہتے ہیں اعلاق اور اس طرح سے لٹکانے کو بھی کہتے ہیں پر کیا مراد دبانا مراد زور دینا باب ما قبل سے متعلق باب وبی قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس قال الزهري قال اخبرنا عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن ازواجه في ان يمرض في بيته جب آپ علیہ السلام کی بیماری سخت ہو گئی نا تو آپ علیہ السلام اجازت طلب کر رہے تھے کہ میرے گھر میں رہے میرے حجرے میں رہے میرے ساتھ فأذن له سب نے اجازت دی فخرج بین رجلین تخط رجلاه في الارض بین عباس و آخر عباس صاحب اور علی صاحب کے منڈ پر ہاتھ رکھ کے آپ علیہ السلام جا رہے تھے اور آپ کی پاؤں مبارک زمین پر گھسیٹ رہے تھے فاخبرت ابن عباس فقول هل تدري من الرجل الاخر الذي لم تسمي عائشة عائشہ صاحبہ نے جو دوسرے شخص کا نام نہیں لیا وہ کون تھے قلت لا قل هو علی صاحب تھے قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل بيتها واشتد بي وجهه حریق علیہ من 7 قرب جب آپ علیہ السلام عائشہ صاحبہ کے حجرے میں تشریف فرما ہو گئے تو فرمایا کہ 7 مشکیزوں سے مجھ پر کیا کرنا پانی ڈالنا کہ جن کے منہ نہ کھولے گئے لم تحلل اوکیدہن لعلی اعہد الی الناس کی کچھ بات میں نے کرنی ہے لوگوں کو یعنی صحابہ کو کچھ وصیت کرنی ہے قالت فاجلسناہ ہم نے آپ علیہ السلام کو بٹھایا فی مخضب ایک برتن میں جو بڑا برتن ہوتا ہے کپڑے وغیرہ اس میں دھوئے جاتے ہیں نا تھال سانا کھانا کو اس کو کہتے ہیں حفصہ صاحبہ کا تھا یہ برتن زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم توافقنا نصب علی من تلک القرب پھر ان مشکل سے ہم اس پر پانی ڈالنے لگے حتی جعل یشیر الینا ان قد فعلتن بس تم نے کر دیا جو میں نے کہنا تھا قال تاکہ فرمائے کہ وخرج الى الناس فصلى لهم وخطبهم تقریر وغیرہ فرمائی اور کچھ جو باتیں کرنی تھی وہ بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی باب العذرہ وہی عذرہ کے متعلق گلے کا جو ورم وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن مقیس بنت محسن الاسدیہ اسد خزیمہ وکانت من المہاجرات الاول یہ ان عورتوں میں سے جو ہجرت کر گئی تھی اور پہلی مہاجر تھی اللاتی بایعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے آپ علیہ السلام سے بیعت بھی فرمائی تھی وہی اخت عکاشہ عکاشہ صاحب کی بہن تھی اخبرت ہو اس نے بات اس کو بتائی ہے عبید اللہ بن عبداللہ صاحب کو کہ انہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابن اللہ کہ اس نے آپ کے پاس اپنا بیٹا لا کر کچھ دوا وغیرہ مانگ رہے تھے طلب کر رہی تھی یا دعا وغیرہ کرانا چاہتی تھی قد علقت علیہ من العذرہ اور جو گلے کا ورم اس کے لیے بھی اس نے کیا کر دیا تھا گلے کو کچھ دبایا تھا یا کسی اور سے دبوایا تھا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ تدغرن ولادکن بهذا العلاق
اس وجہ سے زیادہ نہیں بچوں کو علیکم بهذا العود الهندی والی جو لکڑی استعمال کرنے سے ورم ختم ہوتے ہیں. فإن في ثبت اشکیا من ذات الجن يريد القسط، ایک تو ذات الجن کی لیے شفا ہے وہ العود الہندی. یہ قسط کیا ہے؟ عود ہندی ہے. وقال یونس و اسحاق بن راشد الزہری علقت یا علقت علیہ،